اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا، جس طرح کہ چند آزمائشوں کا ذکر میں نے سابقہ جمعہ کے اندر بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا مقابلہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی فتح عطا فرمائی، اس پر بھی آپ کو کامیابی سے نوازا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب تم فلسطین کی طرف چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اگرچہ آپ کا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ کو بھی ساتھ دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اس وقت کم عمر تھے، ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام یہ 3 افراد کا قافلہ لے کر اپنے وطن سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اب یہ تیسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی آپ کو صبر بھی عطا فرمایا اور آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے۔ راستے کے اندر جب مصر سے گزر ہونے لگا تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت وہ بڑا ہی بدبخت تھا۔ جو بھی شخص وہاں سے گزرتا اگر اس کے ساتھ اس کی زوجہ ہوتی تو شوہر کو وہ قتل کروا دیتا اور زوجہ کو اپنے محل کے اندر رکھ لیا کرتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی نے خبر دے دی کہ ایک اجنبی شخص وہاں سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے طلب کر لیا، آپ نے اپنی زوجہ سے یہ فرمایا کہ تم چونکہ میری چچا زاد بہن بھی ہو اور ایمان میں بھی تم میری بہن ہو، لیکن یہاں پر جب بادشاہ پوچھے گا تو تم نے کہہ دینا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں، اور میں بھی کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حکمت عملی سے کام لیا، لیکن یاد رکھیے یہاں جو شرعی مسئلہ ہے، کوئی شخص اگر اپنی زوجہ کو بہن کہہ دے تو صرف بہن کہہ دینے سے زہار نہیں ہوتا، زہار کی یہ شرط ہے کہ کسی محرمہ عورت کے ساتھ تشبیہ بھی دے دینا اور ساتھ میں نیت بھی کر لینا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہاں پر زہار بھی نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب بادشاہ کے قریب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں، بادشاہ بڑا بدبخت تھا، بری نیت کا اظہار کرنے لگا تو زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں اس ناپاک ارادے سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کی، اس کا یہ عذاب ٹل گیا۔ پھر اس نے دوبارہ غلط ارادے سے کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دیکھ رہی ہیں کہ پھر وہ بادشاہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہی عمل ہوا تو بعد میں کہنے لگا کہ آپ تو اللہ والے لوگ ہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں آپ کے اوپر قابو ہرگز نہیں پا سکتا۔ چنانچہ اسی بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس چند سال پہلے خاتون کو لایا گیا جو ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، اس کے ساتھ بھی میں یہ عمل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا گیا، اور وہ عورت بھی محفوظ ترین ہے۔ فرمایا کہ تم بھی نیک لوگ ہو، وہ عورت بھی نیک ہے، میں اس کو تمہاری خدمت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس خاتون کا نام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، لکھا ہے کہ وہ کنیز ہیں، جبکہ اتھینٹک دلائل سے یہی معلوم ہے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک منصب عطا فرمایا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام 4 افراد کا یہ قافلہ ہے، فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ جب اپنے جائے مقام پر پہنچ گئے تو آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج، آپ کئی سال سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا نہیں فرمائی، آپ ایسا کیجیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابراہیم علیہ السلام نکاح کرتے ہیں۔ وقت گزرنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیے۔
ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھ لیا لیکن آپ کو اچھا نہ لگا۔ آپ نے کہا کہ اب ان کی توجہ ادھر بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ عرض کیا کہ اے میرے سر کے تاج، آپ اپنی اس زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو کسی وادی غیر ذی زرع کے اندر آپ چھوڑ آئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ الفاظ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہے، رب تعالیٰ نے ساتھ میں وحی بھی نازل فرما دی۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کو اپنی وحی بنا دیا، اپنا حکم بنا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک نئے امتحان کے اندر آپ مبتلا ہو گئے۔ آپ نے پھر بھی صبر سے کام لیا۔ کتنے امتحانات سے گزر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال دعا کرنے کے بعد بیٹا عطا فرمایا۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی زوجہ کو اور اپنے اس نونہال بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی لیا، اپنی زوجہ کو بھی لیا۔ اب یہ سفر شروع ہو گیا مکہ مکرمہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام راستے میں 2-3 جگہ آپ نے پڑاؤ کیا کہ یہی میرے ٹھہرنے کا مقام ہے، تو جناب جبریل امین علیہ السلام فرماتے رہے کہ نہیں، یہ مقام نہیں، بلکہ اس مقام پر جا کر آپ ٹھہرے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آج جائے ولادت بنی ہوئی ہے، جہاں آج وہ مکتبۃ المکرمہ لکھا ہوا ہے، جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہوئی، اس کے بالکل ساتھ ہی آب زمزم شریف کا کنواں ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ چند کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر وہاں سے چلنے لگے تو آپ کی زوجہ عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کتنے دنوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کب لینے کے لیے آئیں گے؟ اور آپ کس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سوالات کر رہی ہیں، آپ جوابات بھی نہیں دے رہے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا اور فرمانے لگے، ہاں میرے رب کا حکم ہے، رب کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ جب میرے رب کا حکم ہے تو وہی میرا رب ہماری حفاظت بھی فرمانے والا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، آخر اولاد کی محبت آپ کے سینے میں تھی، آپ پھر دعا کرتے ہیں جو دعا قرآن مجید کے الفاظ بھی بن گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ آپ کیا عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میں اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع، جہاں پر انسان تو دور کی بات، وہاں پر چرند پرند بھی نہیں ہے، وہاں پر درخت کا بھی نام و نشان نہیں ہے، لیکن عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز بھی قائم کرتے رہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو ان کو رزق بھی عطا فرمانا اور پھل بھی عطا فرمانا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی گئی دعا کا اثر آج بھی مکہ مکرمہ میں ظاہر ہو رہا ہے، آج بھی وہاں طرح طرح کے پھل لوگوں کو نصیب ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ تھا۔ اب یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سوالات تو کئی کیے تھے لیکن آپ کو وقت نہیں بتایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے کب آئیں گے۔ آج اگر گھر کے اندر لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو عورتیں گھبرا جاتی ہیں، بس اوقات مرد بھی گھبرا جاتے ہیں کہ بیابان راستے سے گزرنا ہو جائے تو انسان بڑی مشکل سے گزر پاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی اس بندی کا حوصلہ دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے کہ ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا جہاں انسان تو دور تک کی بات ہے، وہاں تو چرند پرند بھی نہیں ہے، وہاں کسی درخت کا سایہ بھی نہیں ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، ریگستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا فرمایا، آپ اسی صبر کے دامن میں وہاں بیٹھی رہی، اور چند کھجوریں گزرتے ہوئے کتنے ایام لگتے ہیں،
چند دن کے بعد وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی کا جو مشکیزہ دے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، وقت گزرتا گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم مصیبت میں ہیں، ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہم ٹینشنوں کا شکار ہیں، ہمارے کاروباری معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہمارا جانا مسجد میں مشکل ہو جاتا ہے، عبادت کے اندر ہمیں وہ خلوص نصیب نہیں ہوتا، ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ مجھے بتائیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی مشکل کس پر آئی ہوگی کہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، کئی سال گزر کے ایک روایت کے اندر آتا ہے 13 سال حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو تنے تنہا اسی وادی کے اندر رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر آپ کی حفاظت بھی فرمائی اور پھلوں کا رزق کا بھی اہتمام فرمایا۔ جب ساری کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا، آپ اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا کرتی تھی، بیٹا آپ کی زبان کو چوسا کرتا تھا، لیکن آخر ایک ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے پھول کو مرجھاتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، آخر آپ بھی خوراک نہیں کھا رہی تھی، زبان بھی خشک ہو گئی، اب بیٹا کیا چوستا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ماں ہے، ایک عام ماں ہو اس کی ممتا الگ ہوتی ہے، لیکن وہ تو ایک نبی کی زوجہ ہے اور ایک نبی کی ماں ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو وہاں سے آپ پھر چلنا شروع ہو جاتی، حالانکہ معلوم تھا کہ یہاں پانی نہیں ہے، یہ بیابان ہے، یہاں تو درخت نہیں، درخت تو وہاں اگتے ہیں، یہاں پانی کا نام و نشان ہو، وہاں تو بالکل بھی سبزہ نہیں تھا پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑتی ہیں۔ وہاں سے جب آپ چلتے چلتے کوہ صفا پر چڑھ گئیں، اس پہاڑی پر چڑھی تو ایک نظر آپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، ایک نظر آپ ارد گرد دیکھ رہی ہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے، کوئی گزرنے والا پانی کے چند گھونٹ دے دے، یا کوئی پانی کا مشکیزہ نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے، لیکن آپ کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر آپ کوہ صفا سے اتر کر کوہ مروہ کی طرف جاتی ہیں، راستے کے اندر جہاں گہرائی والا مقام آیا وہاں سے آپ کی نظروں سے آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہوئے، جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے آپ نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بیٹے کا پیار بھی ہے، پانی بھی تلاش کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بیٹے پر اپنی نظر بھی جما رکھی ہے کہ کہیں کوئی درندہ آ کر میرے بیٹے کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مروہ پر چڑھی، پانی میسر نہ آیا، پھر واپس آئیں، پھر جب گہرائی کے مقام سے گزرنے لگی وہاں سے پھر دوڑ لگانا شروع کر دی کہ اپنے بیٹے کو جلدی سے دیکھ لیا جائے۔ جب 7 چکر مکمل کر لیے، اللہ نے ان 7 چکروں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ قیامت تک جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب وہاں پر وہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک چکر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کو رب تعالیٰ ادا کروا رہا ہے۔ گویا کہ یہ چکر اتنے مقبول ہوئے قیامت تک کے لیے ان چکروں کو باقی رکھ دیا گیا، اور صفا مروہ مقبول ترین پہاڑیاں بن گئی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا صفا مروہ پر قرآن کا نزول ہوا ہے؟ کیا وہاں پر قرآن کی آیات اتری ہیں؟ کیا وہاں کوئی اللہ کا نبی آیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہاں اللہ کے نبی کی والدہ کے قدم لگے تھے، ان قدموں کے لگنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر امتحان کے اندر کامیابی ملی۔ جب آپ 7واں چکر مکمل کر لیتی ہے، مروہ کے مقام پر آپ موجود تھی، آپ پریشانی کا شکار تھی کہ بیٹے کو اب کیا دیا جائے۔ اچانک آپ کی نظر جب بیٹے پر پڑتی ہے تو ایک نورانی مخلوق آپ کو نظر آئی، سفید کپڑوں کے اندر ملبوس شخص نظر آیا۔ آپ بھاگ کر جاتی ہیں، جب قریب گئیں تو وہ کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اپنا پر مارا، ادھر سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھتی ہیں کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، کثیر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے پھر پانی سے کہا کہ ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ زمزم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، تو وہیں پر پانی ٹھہر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اماں جان زمزم نہ فرماتی
تو وہ پانی ہمیں نہروں کی صورت میں بھی میسر آ جاتا، اتنا پانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ لیکن پھر بھی اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے جو پانی نکلا ہے وہ آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ کنواں، وہ اس جگہ سے پانی نکلا جہاں نام و نشان تک نہیں تھا، اور اس کنویں سے پانی ایک سیکنڈ کے اندر کئی ہزار لیٹر نکل آتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس پانی کو بھیجا جا رہا ہے۔ جو جس نیت سے اس پانی کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس پانی کی برکات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ آزمائشوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے لگنے والا پانی آج پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ثمرات کا نتیجہ ہے، آپ کے امتحانات کا نتیجہ ہے، آپ کے صبر کا نتیجہ ہے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا نتیجہ ہے کہ آج اس پانی کے اندر برکات ہی برکات رکھ دی ہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اب یہ کتنا عرصہ گزرا، بعض نے لکھا کہ 7-8 سال، بعض نے لکھا کہ 13 سال کی عمر تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی مقام پر رہے، اور آپ کی والدہ اکیلے اپنے بیٹے کو لے کر اسی مقام پر موجود رہی۔ 13 سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں، 7 یا 8 ذی الحج کا دن تھا، آپ اپنے بیٹے کے پاس آ گئے، ملاقات کی، سینے سے سینہ ملایا، دونوں کی آنکھوں سے اشک بھی رواں ہوئے کہ کئی سال کے بعد باپ اور بیٹے نے آپس کے اندر اس طرح بیٹھے اور مل جل کر باتیں کی۔ لیکن اسی رات خواب آتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے، یوم شک کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ شک میں مبتلا ہو گئے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کیا چیز قربان کرنی ہے۔ 100 اونٹ ذبح کر دیے، 100 گائے ذبح کر دی، 100 بکریاں ذبح کر دی۔ پھر خواب آتا ہے 9 ذی الحج کی رات کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ آپ کو پہچان ہو گئی کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ پہچاننے کا دن ہے، اور جس جگہ پر آپ نے وہ خواب دیکھا تھا اسی جگہ پر لوگ جا کر حج ادا کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، جب وہ فلما بلغ معہ السعی، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا، بیٹا بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، آپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ اب باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے۔ وہاں پر اگر اسماعیل علیہ السلام چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان 13 سال تو آپ نے پلٹ کر دیکھا نہیں ہے، میری تربیت میں تو آپ کا حصہ شامل نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی رگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خون شامل تھا۔ آپ کی تربیت آپ کی سگی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کر رکھی تھی۔ آپ کی تربیت ایسی تھی کہ باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنا۔ حالانکہ باپ نے وہاں آ کر آپ کی تربیت نہیں کی، آپ کو سکھایا نہیں ہے، لیکن پتہ چلا جب ماں تربیت کر دیتی ہے، ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے تربیت کی، جب ماں بچے کی تربیت کر دیتی ہے تو پھر بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا پہلا ادب، پہلا علم، پہلی تربیت بچے کو اپنی ماں سے میسر آتی ہے۔ جو تربیت ماں سے مل جاتی ہے وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جن ماؤں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ باپ کے آگے کبھی بھی اف نہ کر سکیں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ہم بھی سنا ہے، بیٹے بھی کہہ دیتے جی ابا جی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ابا جی تو ساری زندگی باہر رہے، یہ تو اپنے کاروبار کے اندر مگر رہے ہیں، ہمیں تو ہماری ماں نے پالا ہے، اس نے کوششیں کی ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ بچوں کے ذہن میں بات باپ نے ڈالی ہے یا ماں نے ڈالی ہے؟ ماں نے ہی اس کا ذہن خراب کیا ہے۔ اگر ماں یہ کہہ دیتی کہ میں تو رہی اپنوں میں ہوں،
تیرے باپ نے ساری زندگی محنت کر کے ہمیں بھی پالا ہے، تمہیں بھی بڑا کیا ہے، تمہاری تعلیم پر بھی اس نے خرچہ کیا ہے، تو یقین جانے اس بیٹے کی زبان پر ایسے الفاظ نہیں ہوں گے، وہ فرما بردار ہی نکلے گا۔ تو پتہ چلا پہلی تربیت گاہ وہ ماں ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت ایسی کی کہ بیٹے نے پھر اف تک بھی نہیں کیا، کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ ذبح کی بات کرتے ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں، آپ اپنے رب کے حکم کو پورا کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آپ کو لے گئے، شیطان بھی ورگلانے کے لیے آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا کہ 60 سال تک تو آپ دعا مانگتے رہے اولاد کے لیے، پھر اللہ نے اولاد دی تو آپ وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ آئے، پھر 13 سال کے بعد جب آپ نے اٹھنا بیٹھنا ابھی شروع کیا تو حکم دے دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، یہ کیسا کام کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود میری بارگاہ سے بھاگ جا، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرا رب مجھے 1000 اسماعیل بھی عطا فرمائے تو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے تو آپ کو پیشانی کے بل لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلا دیا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی، جب چھری چل گئی خون نکل آیا اور بیٹا ذبح ہو گیا ان کے گمان کے مطابق، لیکن جب آپ نے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو سامنے جناب جبریل امین علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور آپ کی چھری سے ذبح ہونے والا وہ صرف دمبا تھا۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہی سلامتی ہو رہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے 40 لاکھ کم و بیش حاجی اسی مقام پر جا کر قربانی کر رہے ہیں، یہ انہی کی سلامتی کا نتیجہ ہے، انہی کے نتائج ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابیوں کا نتیجہ ہے۔ وہ تو وہاں کی بات ہے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنے جانوروں کو ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، ایک چیز ہمیں اس سے یہ حاصل ہوئی کہ انسان کو ہر موقع پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسا بھی موقع آ جائے، جیسی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کا دامن انسان کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری بات یہاں سے یہ سیکھنے کو ملی، کبھی بیٹا اپنے باپ کے آگے برے الفاظ نہ کہے۔ آج یہ تربیت کا اثر ہے، ہم اچھی تربیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے سگا بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، بعض تو ایسے بے باک ہو جاتے ہیں وہ اپنے باپ کا بھی گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کہاں سے نتیجے حاصل ہوئے؟ یہ غلط میڈیا کو دیکھنے کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو 13 سال اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہے، لیکن بیٹا ایسا فرما بردار، کہا صرف ذبح کی بات نہیں، آپ جو کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ تو یہ سارا تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں تربیت کا بھی اثر لینا چاہیے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو راضی رکھیں کہ والدین کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی کے اندر رب کی ناراضگی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔